بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم درس نمبر 78 کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ دروس میں آپ لوگوں کو استعارہ اور مجاز احکام شرع میں کتنے طریقے سے جاری ہوتا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ معنی حقیقی و مجازی کے درمیان علت و معلول کا تعلق ہو تو استعارہ اور مجاز دونوں طرف سے چلتا ہے، یعنی علت بول کر معلول اور معلول بول کر علت مراد لے سکتے ہیں۔ نمبر 2، معنی حقیقی و مجازی کے درمیان سبب اور مسبب کا تعلق ہو تو استعارہ صرف ایک طرف سے چلتا ہے، یعنی سبب بول کر مسبب اور حکم مراد لے سکتے ہیں مگر مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے۔ عزیز طلباء، آج کے درس میں صاحب کتاب مجاز کے محتاج نیت نہ ہونے کے بارے میں ایک ضابطہ بیان کریں گے اور صاحبین کے اصول اور مسلک کے اوپر وارد ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دیں گے۔ عزیز طلباء، وہ ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ محل جو کسی خاص مجازی معنی کے لیے متعین ہو تو اس میں مجازی معنی مراد لینے کے لیے کسی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر وہ محل جو کسی خاص مجازی معنی کے لیے متعین ہو تو اس میں مجازی معنی مراد لینے کے لیے کسی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی جس جگہ معنی حقیقی مراد لینا درست نہ ہو بلکہ معنی مجازی ہی مراد لیے جا سکتے ہو تو وہاں معنی مجازی مراد لینے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ نیت تو دو یا چند معانی میں سے کسی ایک معنی کو متعین کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو جس جگہ محل معنی واحد کے لیے متعین ہو تو وہاں نیت کی ضرورت ہی نہیں۔ مثلا کسی آدمی نے کسی اجنبیہ آزاد عورت سے کہا ملکینی نفسکی، تو اپنے نفس کا مجھ کو مالک بنا دے۔ اس عورت نے جواب میں کہا ملکتک نفسی، میں نے تجھ کو اپنے نفس کا مالک بنا دیا۔ تو یہاں ملکتو کے معنی حقیقی یعنی ملک رقبہ ذات کا مالک ہونا تو مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عورت آزاد ہے اور آزاد عورت کو نہ کسی کا مالک بنا سکتے ہیں اور نہ وہ کسی کی مالک بن سکتی ہے، لہذا بلا نیت کے مجازی معنی ثابت ہو جائیں گے، یعنی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اسی طرح ہبہ سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، یعنی اگر آزاد عورت یہ کہے وہبتک نفسی تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس بات کو صاحب کتاب نے ثم فی کل موضع یکون المحل متعینا لنوع من المجاز لا یحتاج فیہ الی النیت سے بیان کیا۔ لا اسکرین پر دیکھیے، لا یقال ولما کان امکان الحقیقت شرطا لصحۃ المجاز عندہما کیف یصار الی المجاز فی صورت النکاح بلفظ الہبۃ مع ان تملیک الحرۃ بالبیع والہبۃ محال۔ عزیز طلبہ، اس عبارت سے صاحب کتاب صاحبین کے اصول اور مسلک پر ایک اعتراض کی وضاحت کر کے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک
مجازی معنی مراد لینے کے لیے شرط یہ ہے کہ حقیقی معنی ممکن العمل ہو۔ حالانکہ لفظ ہبہ اور بیع کہ جن کے حقیقی معنی رقبہ اور ذات کا مالک ہونا ہے، آزاد عورت کا اپنے متعلق بولنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ آزاد عورت کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی ذات کا مالک بنا دے۔ لہذا جب یہاں ہبہ اور بیع کے حقیقی معنی ممکن نہیں ہے تو آزاد عورت کے اس قول سے یعنی وہبتک نفسی اور بعتک نفسی میں ہبہ اور بیع سے بطور مجاز نکاح مراد لینا بھی صحیح نہ ہونا چاہیے، بلکہ کلام لغو ہو جانا چاہیے، کیونکہ نکاح میں شوہر منکوحہ کی ذات کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ صاحبین کے نزدیک ہبہ، تملیک اور بیع سے مجازن نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آزاد عورت کسی مرد کو یہ کہے وہبتک نفسی یا بعتک نفسی اور مراد اس کے جواب میں قبلت کہہ دے تو یہاں عورت کے قول میں ہبہ اور بیع سے مجازن نکاح مراد ہوگا اور وہ عورت اس شخص کی بیوی بن جائے گی۔ تو آخر ایسا کیوں؟ عزیز طلبہ، لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ مُمْكِنٌ فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ ارْتَدَّتْ وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ سُبِيَتْ وَصَارَ هَذَا نَظِيرَ مَسِّ السَّمَاءِ وَأَخْوَاتِهِ سے صاحب کتاب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقی معنی یعنی لفظ ہبہ اور بیع سے کسی آدمی کے لیے آزاد عورت کا مالک ہونا اور اس آزاد عورت کا مملوکہ بن جانا کسی نہ کسی صورت میں ممکن ہے۔ مثلا فرض کرو کہ یہ عورت مرتد ہو کر دارالحرب چلی جائے اور پھر میدان جہاد سے پکڑی جائے اور مسلمانوں نے اس کو قید کر کے مملوکہ بنا لیا ہو، تو اب بیع اور ہبہ کے ذریعے اس کا مالک بنانا جائز ہے، کیونکہ یہ عورت جو اصلاً آزاد ہے اس وقت باندی کے درجے میں ہے، اس لیے کہ جو حربی کافر مرد و عورت مسلمانوں کے قیدی بن جاتے ہیں ان کی حیثیت غلام اور باندی جیسی ہوتی ہے، لہذا اس طرح کے امکانات کا ہونا مجازی معنی مراد لینے کے لیے کافی ہے۔ جس طرح اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ میں آسمان کو چھوؤں گا یا اس کے اخوات یعنی اسی جیسے جملے بولے، مثلا یہ قسم کھائے کہ میں پتھر کا سونا بناؤں گا یا ہوا میں اڑوں گا وغیرہ وغیرہ، تو اگرچہ حانث ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قسم کھانے والا اپنی قسم کو پورا کرنے پر قادر ہو اور پھر کسی وجہ سے قسم پوری نہ کر سکا ہو تو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ حالانکہ بظاہر یہاں یہ قسم کھانے والا آسمان کو چھونے پر اور پتھر کو سونا بنانے پر اور ہوا میں اڑنے پر قادر نہیں ہے، مگر چونکہ بطور کرامت کے یہ ممکن ہے کہ وہ آسمان کو چھو دے اور پتھر کو سونا بنا دے اور ہوا پر اڑنے لگے، لہذا قسم کھانے والے کو قسم پوری نہ کرنے کی شکل میں کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور وہ قسم کھانے والا حانث ہو جائے گا۔ اسی طرح حرہ آزاد عورت کے حق میں ہبہ اور بیع کے حقیقی معنی کا وجود بھی ممکن ہے، کیونکہ اس کے مقید ہونے کے بعد اس کی ذات کا مالک ہونا فی الجملہ ممکن ہے، لہذا جب حقیقی معنی ممکن العمل ہے تو مجاز کی طرف رجوع کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہوگی اور اس کے وہبتک نفسی اور بعتک نفسی کہنے سے مجازن نکاح مراد لے لیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، ثم فی کل موضع، پھر ہر ایسی جگہ میں جہاں مجاز کی کسی قسم کے لیے محل متعین ہو تو اس جگہ میں نیت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ثم فی کل موضع، پھر ہر ایسی جگہ میں، ثم فی کل موضع، پھر ہر ایسی جگہ میں جہاں مجاز کی کسی قسم کے لیے محل متعین ہو تو اس میں نیت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لا یقال،
یہ اعتراض نہ کیا جائے۔ وَلَمَّا كَانَ إِمْكَانُ الْحَقِيقَةِ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْمَجَازِ عِنْدَهُمَا، جب صاحبین کے نزدیک مجاز کے صحیح ہونے کے لیے، مجازی معنی صحیح ہونے کے لیے حقیقی معنی کا ممکن العمل ہونا شرط ہے، تو لفظ ہیبہ سے نکاح مراد لینے کی صورت میں مجاز کی طرف کیسے رجوع کیا جائے گا؟ یعنی عورت کے وہبت نفسی کہنے سے نکاح کیوں کر مراد ہوگا؟ مع ان تملیک الحرۃ بالبیع والہبۃ محال، جبکہ بیع اور ہبہ کے ذریعے حرہ کی تملیک، آزاد عورت کی تملیک محال ہے۔ لا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے، ولما کان امکان الحقیقتی، اور جب صاحبین کے نزدیک مجازی معنی صحیح ہونے کے لیے حقیقی معنی کا ممکن العمل ہونا شرط ہے، تو لفظ ہبہ سے نکاح کی صورت میں مجاز کی طرف کیسے رجوع کیا جائے گا، جبکہ بیع اور ہبہ کے ذریعے آزاد عورت کی تملیک، مالک بنانا محال ہے۔ لِأَنَّا نَقُولُ، اس لیے ہم کہیں گے، ذالک، یہ اس کا مشار الیہ، تملیک الحرۃ بالبیع والہبہ، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ بیع اور ہبہ کے ذریعے آزاد عورت کی تملیک، مالک بنانا فی الجملہ ممکن ہے۔ بِأَنْ ارتدت، بئی طور کے وہ آزاد عورت مرتد ہو کر دار الحرب چلی جائے، ثم سبیت، پھر قید کر لی جائے، وصار ھذا نظیر مس السماء واخواتہ، اور یہ مسئلہ آسمان کو چھونے اور اس کے جیسی دیگر مثالوں کی طرح ہے، دیگر مسائل کی طرح ہے، اور یہ مسئلہ آسمان کو چھونے اور اس کی جیسی دیگر مسائل کی طرح ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ وَصَارَ هَذَا نَظِيرَ مَسِّ السَّمَاءِ وَأَخْوَاتِهِ، معنی مجازی کی طرف رجوع کرنے کے لیے معنی حقیقی کا فی الجملہ ممکن ہونا آسمان کو چھونے اور اس جیسے دوسرے مسئلوں کی طرح ہو گیا۔ وَصَارَ هَذَا نَظِيرَ مَسِّ السَّمَاءِ وَأَخْوَاتِهِ، معنی مجازی کی طرف رجوع کرنے کے لیے معنی حقیقی کا فی الجملہ ممکن ہونا آسمان کو چھونے اور اس جیسے دوسرے مسئلوں کی طرح ہو گیا۔ عزیز طلبہ، اس عبارت کو سمجھنے کے لیے یمین قسم کی 3 قسمیں اور ان کا حکم سمجھے۔ یمین کی 3 قسمیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے یمین قسم کی 3 قسمیں اور ان کا حکم سمجھے۔ یمین کی 3 قسمیں ہیں، یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ۔ یمین لغو اس قسم کو کہا جاتا ہے جو تکیہ کلام کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، یا جو آدمی زمانہ ماضی کے کسی فعل پر اپنے علم کے مطابق سچی قسم کھائے اور پھر وہ فعل جھوٹا ثابت ہو جائے تو یہ بھی یمین لغو ہے۔ یمین لغو کا حکم یہ ہے کہ اس پر دنیا و آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں کفارہ نہیں ہوگا اور آخرت میں گناہ نہیں ہوگا۔ یمین غموس اس قسم کو کہا جاتا ہے کوئی آدمی زمانہ ماضی کے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر جھوٹی قسم کھائے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر مواخذہ دنیاوی یعنی کفارہ تو نہیں ہوگا، البتہ مواخذہ اخروی یعنی گناہ ہوگا۔ یمین منعقدہ اس قسم کو کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی
مستقبل کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس قسم کو پورا کر لے تو پھر قسم کھانے والے پر کچھ بھی نہیں، لیکن اگر اس قسم کو پورا نہ کرے اس کو توڑ دے تو پھر اس پر مواخذہ دنیاوی یعنی کفارہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، اب مسئلہ سمجھے کہ قسم پر کفارہ واجب ہونے کے لیے قسم کا فی الجملہ ممکن ہونا کافی ہے، لیکن اگر کوئی قسم ایسی ہو کہ اس کا پورا کرنا ممکن ہی نہیں تو پھر اس قسم پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا، جیسے یمین گموس کا پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے اس پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوتا۔ جب وجوب کفارہ کے لیے قسم کا فی الجملہ ممکن ہونا کافی ہے تو اگر کوئی آدمی قسم کھائے واللہ لَأَمَسَّنَّ السَّمَاءَ، اللہ کی قسم میں ضرور بضرور آسمان کو چھوؤں گا، یہ قسم فی الجملہ ممکن ہے، اس طرح کہ یہ آدمی ولی بن جائے اور کرامت کے طور پر اڑ کر آسمان کو چھو لے، لیکن عام عادت اور عرف میں فی الحال قسم کھانے والا یہ کام نہیں کر سکتا، لہذا اس کی یہ قسم ٹوٹ جائے گی اور اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اس مسئلے کے اخوات واللہ لأقلبن هذا الحجر ذهبا اور واللہ لأطیرن فی الہوا ہے، یعنی کوئی آدمی قسم کھائے واللہ لأقلبن هذا الحجر ذهبا، میں ضرور بالضرور اس پتھر کو سونے میں تبدیل کروں گا، اس قسم کا فی الجملہ پورا کرنا بھی ممکن ہے، اس طرح کہ وہ آدمی ولی بن جائے اور خرق عادت یعنی کرامت کے طور پر اس پتھر کو سونا بنا دے، لیکن عرف میں قسم کھانے والا یہ کام کرنے سے عاجز ہے، لہذا وہ آدمی حانث ہو جائے گا اور اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی قسم کھائے واللہ لأطیرن فی الہوا، اللہ کی قسم میں ہوا میں ضرور بھی ضرور اڑوں گا، ہوا میں اڑنا بھی فی الجملہ ممکن ہے، اس طرح کہ ولی بن جائے اور کرامت کے طور پر وہ ہوا میں اڑ جائے، لیکن عام عرف میں وہ آدمی اس طرح کرنے سے عاجز ہے، لہذا وہ اپنی قسم میں حانث ہو گیا، اس لیے اس پر حانث ہونے کا کفارہ واجب ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وجوب کفارہ کے لیے جس طرح قسم کا فی الجملہ ممکن ہونا کافی ہے، اسی طرح صاحبین کے یہاں معنی مجازی کی طرف رجوع کرنے کے لیے معنی حقیقی کا فی الجملہ ممکن ہونا کافی ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔